استاد شاگرد سے، کلاس میں لڑائی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ شاگرد، کیا پتا امتحان میں کس کے پیچھے بیٹھنا پڑ جائے۔ بیوی سردار شوہر سے، کہاں جا رہے ہو؟ سردار، شیر کا شکار کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی، تو جاؤ، میرے یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سردار، کیسے جاؤں، باہر کتا کھڑا ہے۔ انکل، بیٹا میٹرک کی رزلٹ کا کیا بنا؟ لڑکا، انکل چائے لیں گے؟ انکل، ارے نہیں بیٹا، رزلٹ کا کیا بنا؟ لڑکا، انکل کافی لیں گے؟ انکل بولے، یہ بتاؤ رزلٹ کا کیا بنا؟ لڑکا، اچھا انکل، اس دن آپ پنکی آنٹی کے ساتھ کہاں جا رہے تھے؟ انکل، اچھا بیٹا، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لے آنا۔ ایک شخص بہت غریب تھا۔ جب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا تو بیوی سے کہنے لگا، بچوں کو ننیال بھیج دو اور تم اپنے میکے چلی جاؤ، میرا اللہ مالک ہے، میں اپنے سسرال چلا جاؤں گا۔ ایک پٹھان نے چڑیا گھر بنایا اور ٹکٹ 50 روپے رکھی، کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر پٹھان نے 25 روپے رکھی، پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ پٹھان نے 10 روپے رکھی، پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ پٹھان نے انٹری فری کر دی اور چڑیا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ پٹھان نے شیر کا پنجرہ کھول دیا اور باہر نکلنے کی ٹکٹ 200 کر دی۔ رزلٹ کا دن تھا۔ لڑکے نے دوست سے کہا، میرے ابو میرے ساتھ کھڑے ہیں، تم جاؤ اور رزلٹ دیکھ کر آؤ۔ اگر میں ایک پیپر میں فیل ہوا تو کہنا ایک مسلمان بھائی سلام کہتا ہے، اگر 2 میں فیل ہوا تو کہنا 2 مسلمان بھائی سلام کہتے ہیں۔ دوست گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، پوری امت مسلمہ تمہیں سلام کہتی ہے۔ بشیر چرس کا استعمال بہت زیادہ کرتا تھا اور وہ بشیر چرسی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک دن بشیر چرسی تبلیغ کرنے والوں کے ہاتھ لگ گیا۔ تبلیغی جماعت والوں نے چرس چھڑوا کر اسے صحیح راستے پر لگا دیا۔ اب وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جایا کرتا۔ اب جماعت کے ساتھ جہاں بھی جاتا اس کا تعارف کرایا جاتا کہ یہ ہمارے بشیر بھائی ہیں، یہ بہت بڑے چرسی تھے، ہمارے زیر اثر انہوں نے چرس پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن حسب معمول تبلیغی دوستوں نے اس کا تعارف کرایا کہ بشیر بھائی، ان پاکستانیوں کو ذرا بتاؤ کہ کس طرح تم نے تبلیغی جماعت سے متاثر ہو کر اپنی چرس چھوڑی۔ بشیر بھائی روتے ہوئے بولے، الحمدللہ، اللہ پاک نے میرا بہت پردہ رکھا تھا، لیکن اچانک مجھے یہ تبلیغی بھائی مل گئے۔ خدا کی قسم، اتنا تو میں چرس پیتے ہوئے بدنام نہیں تھا جتنا چرس چھوڑ کر ہو رہا ہوں۔ ایک سردار جی نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص گدھے کو کھینچ رہا ہے مگر وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ سردار جی نے کہا، میں کوشش کروں؟ اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے سردار جی۔ سردار جی نے بھی بڑی کوشش کی مگر گدھا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سردار نے پوچھا، یہ گدھا کتنے کا ہے؟ اس بندے نے کہا، 3000 کا۔ سردار جی نے 3000 اس بندے کو دیے اور گدھے کو یہ کہتے ہوئے گولی مار دی کہ ذات کا کھوتا ہے اور اکڑ سردار والی۔ لڑکی، میرا یہ سال کیسا گزرے گا؟ نجومی، اس سال تمہاری شادی ہوگی۔ لڑکی، میرے 2 رشتے آئے ہیں، ماموں کے بیٹے اور چچا کے بیٹے کا، ان دونوں میں سے کون خوش نصیب ہوگا؟ نجومی،
ماموں کا بیٹا خوش نصیب ہوگا اور تمہاری شادی چچا کے بیٹے سے ہوگی۔ ایک بہرے آدمی کا ہمسایہ بیمار ہو گیا۔ بہرے نے سوچا کہ مجھے عیادت کے لیے جانا چاہیے، لیکن وہ بہت پریشان تھا کہ اسے تو مریض کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، پھر وہ اس کی عیادت کیسے کرے گا؟ آخر اس نے سوچا کہ اکثر مریضوں سے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، میں بھی وہی پوچھوں گا، یعنی آپ کے کیا حال ہے، آپ کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں اور کون سی دوا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مریض کے گھر پہنچا اور سلام کے بعد پہلا سوال کیا کہ آپ کے کیا حال ہے۔ مریض اس وقت سخت تکلیف میں تھا، اس لیے اس نے جواب دیا کہ مر رہا ہوں۔ بہرا سمجھا کہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تو بہرے نے کہا کہ چلو اللہ کا شکر ہے۔ یہ سن کر مریض غصے میں آ گیا۔ بہرے نے دوسرا سوال کیا کہ کس ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں، تو مریض غصے میں بولا کہ ملک الموت کو۔ بہرے نے اندازے سے سن کر جواب دیا کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اسی سے علاج جاری رکھنا۔ یہ سن کر مریض کو مزید غصہ آ گیا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ دوائی کون سی استعمال کر رہے ہیں، تو مریض نے جل بھن کر کہا کہ زہر کھا رہا ہوں۔ بہرا سمجھا کہ یہ کسی دوا کا نام بتا رہا ہے، تو بہرے نے مریض سے کہا کہ دوا کا دعویٰ نہ کرنا، اللہ شفا دے گا۔ یہ سن کر مریض کا صبر ختم ہو گیا اور اس نے بہرے کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ پھر اگلے دن لوگ بہرے کی عیادت کر رہے تھے۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.